شکریہ عظیم چودھری صاحب. گزارش یہ ہے کہ آپ نے صوبوں کی اور وفاق کے حوالے سے بات کی. آئین اور قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے ملکوں کو؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور پھر ریاست اور عوام کے ریلیشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ان ریلیشنز کو ایک ضابطے کے مطابق چلانے کے لیے پیسفل طریقوں سے. تو جو یہ ریلیشنز ہیں بٹوین اسٹیٹ اور عوام کے، ان کو ریگولیٹ آئین کرتا ہے اور ایک پیرامیٹرز جس کو معاہدہ عمرانی کہا تھا. جیسے سوشل کانٹریکٹ آیا تھا، تو وہ 1973 میں آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن، اس سے پہلے کانسٹیٹیوشن آئے وہ ایبروگیٹ ہوتے رہے. پولیٹیکل ہسٹری ہے. تو پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا، انہوں نے محسوس کیا کہ اس ملک میں بائی کیمرل لیجسلیشن ہو، کیونکہ پاپولیشن میں جو پروونسز ہیں ان میں بڑی ڈسپیرٹی ہے. جی بالکل. پنجاب بہت بڑا صوبہ، بلوچستان بہت چھوٹا. اور اگر پاپولیشن کی بنیاد پہ آپ ریپرزنٹیشن کریں گے تو بڑی محدود ریپرزنٹیشن بلوچستان سے آتی تھی اور پنجاب تینوں صوبوں سے زیادہ ریپرزنٹیشن تھی. تو اسی لیے محسوس کیا کہ یہاں پہ بائی کیمرل سسٹم اور ایک اپر ہاؤس بھی ہو، اور اپر ہاؤس کا کنسیپٹ اس لیے بنا کہ ایکول ریپرزنٹیشن آف فیڈریٹنگ یونٹس. تو یہ اس لیے کیا گیا کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے ریلیشن ود دی فیڈریشن اور ان کے فنکشنز کیسے ہوں، اور ایک ایسا ہاؤس کہ جو لیجسلیشن میں اپنا کردار ادا کر سکے. تو ایک صوبے کی اگر پاپولیشن کی بنیاد پہ یا اس کی جو نمائندگی نیشنل اسمبلی میں اس کی بنیاد پہ اس کی ہیجمنی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک کنسیپٹ تھا. اب ابھی ایجیٹیشن آپ نے کہا کہ بالکل میں نے وٹنس کی 1968 کی ایوب خان کے خلاف. ہم خود شریک رہے. میں اس وقت کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. یہ پولی ٹیکنیک کالج پنڈی سے شروع ہوئی؟ نو، یہ شروع ہوئی گورنمنٹ کالج پنڈی سے. اوکے. میں اس وقت گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ تھا فرسٹ ایئر. لیکن جو نوجوان مارا گیا وہ پولی ٹیکنیک، وہ لیکن ریزن کیا تھا جی وہ ریزن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اس زمانے میں وہ ایک ٹرپس جاتے تھے اسٹوڈنٹس کے مختلف ایریاز پہ، تفریح ٹور جاتے تھے. تو اس زمانے میں ہمارا ایک ٹرپ گیا 2 بسز پر، جس میں ہمارے پروفیسرز بھی تھے اور اسٹوڈنٹس بھی تھے. پشاور گیا، اور اس زمانے میں وہ ڈینڈی کوتل ہوتا تھا. وہاں پہ اٹریکشن ہوتی تھی، کوئی کیٹی کا سوٹ امپورٹڈ چیزیں مل جاتی تھی، تو وہ بھی 1-2 خرید کے لا سکتے تھے. تو وائل کمنگ بیک ان کو کسٹمز نے ان سے وہ چیزیں چھین لی اسٹوڈنٹس سے. دے ور نیور اسمگلرز، یو نو. obviously وہ اسٹوڈنٹس کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں، وہ کیا خرید سکتا تھا. تو رات ان کو ادھر روک کے رکھا. نیکسٹ ڈے جب ہم کالج پہنچے تو دیر واز اے ہیو اینڈ کرائی، مجھے وہاں سے بڑی چاہتی. اس پہ ایک جوبلی ہال میں میٹنگ ہوئی، اسٹوڈنٹ یونین تھی، ہم بھی تھے. تو ایک جلوس نکلا. اس جلوس کے نتیجے میں باقی کالجز بھی شریک ہو گئے. تو اس ایک پولی ٹیکنیک میں لڑکا شہید ہو گیا، ایک کمیٹی چوک پہ شہید ہو گیا، حمید معلوم کمیٹی چوک. تو پھر دیٹ واز اے اسٹیج کہ یہاں پہ ایوب خان کے خلاف ایک تحریک شروع ہوگی. پھر پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس میں شامل ہوا. اسی دوران یونیورسٹی آرڈیننس بھی آ گیا جس میں گریجویشن کی ڈگری کینسل کرنے کا اختیار یونیورسٹی میں دے دیا. وہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی وہ سارے. لیکن یہ بنیادی اسٹوڈنٹس کی پالیٹکس تھی. اس میں پھر پولیٹیکل لیڈرشپ انوالو ہوئی، کیونکہ ایک جبر کا ماحول پچھلے 10-11 سال سے تھا. فنڈامنٹل رائٹس اس طرح نہیں تھے. تو نیم مارشل قسم کی آپ گورنمنٹ سمجھیں، فیلڈ مارشل پہ بیٹھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو یہ ایک سٹارٹ ہو گیا ایجیٹیشن کا. لیکن
اس وقت بھی 2 صوبے تھے، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان، تو یہ فیڈریشن کے خلاف کوئی گورنمنٹ آف اینی پروونس جو تھی وہ فیڈریشن کے خلاف نہیں تھی. ابھی جو صورتحال ہے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. ہم نے اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پی این اے کی موومنٹ دیکھی، اس میں بھی صوبے نہیں لڑے اور صوبے کی حکومت بھی نہیں لڑی. یہاں پہ تو صوبوں کو لڑایا جا رہا ہے، صوبے کی حکومت لڑ رہی ہے. تو پھر یہ تو بیانڈ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس جو پیرامیٹرز ہیں اس سے تو بیانڈ جا رہے ہیں یہ. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو انٹیگریٹی اور ساورینٹی ہے نا، یہ تو مجھے اس پہ حملہ لگ رہا ہے. بھلا آپ کے اختلافات ہیں اپنی جگہ، لیکن ملک کی سالمیت پہ تو دوسری رائے نہیں، نو کمپرومائز. اس کی ساورینٹی پہ بھی، اس کی انٹیگریٹی پہ بھی نو. کیا کہتا ہے کانسٹیٹیوشن؟ اگر صوبہ مرکز سے لڑے یا مرکز صوبے سے لڑے یا صوبہ صوبے سے لڑے تو کیا ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشن میں؟ دیکھیے جی، وہ دو باتیں ہیں. اگر صوبہ لڑے گا تو اس کے لیے 2 باتیں بڑی، ایک تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بڑی امپورٹنٹ پروویژن ہے. سیکنڈلی ریفرنسز بھی جا سکتے ہیں جہاں پہ دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین بٹوین پروونس اینڈ فیڈریشن یا فیڈریٹنگ ٹو دی سپریم کورٹ. یہ پروویژن بھی موجود ہے. لیکن یہاں پہ یہ صوبے کے حقوق کی بات نہیں ہے، یہ تو قیدی کو چھڑانے کی بات ہے. یہ تو حملہ ہے وفاق پر. نہیں، پر ایشو کیا ہے؟ واٹ از دی ایشو؟ صوبے کا کوئی ایشو نہیں، صوبے کا ایشو نہیں ہے، ایک پرسنالٹی کا ایشو ہے. وہ پرسنالٹی جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر دی لا وہ بند ہے. تو ہم نے تو پیپلز پارٹی نے تو مقدمات کا شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو تک اور محترمہ بے بھٹو سے لے کے نہیں، ہم سب نے فیس کیا اور الٹیمیٹلی ہمیں ریلیف ملی کورٹ سے. یہ اب ان کو ہم باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو اگر ایشوز ہیں تو فورم ہے، ان فورم سے ریلیف لیں. لیکن اگر یہ رواج پڑ جائے کہ ملزموں کو جبرن چھڑایا جائے گا تو پھر ریاست تو نہ رہی، پھر آئین تو نہ رہا، پھر قانون تو نہ رہا. انہی حالات کے لیے 234 رکھی گئی ہوئی ہے. 234 کے ساتھ 233 بھی ہے، 232 بھی ہے. یہ 3 آرٹیکلز ہیں. کیا کہتے ہیں یہ؟ دیکھیں وہ اس میں ہے کہ جب کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان محسوس کرے یا گورنر سجیسٹ کرے کہ صوبے کی حکومت آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل پا رہی، تو پھر صدارتی احکامات کے ذریعے یا تو وہ پروونشل گورنمنٹ کی پاورز پریزیڈنٹ صاحب اپنے پاس لے لیتے ہیں یا وہ گورنر کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں. رول آف پارلیمنٹ نو، اس میں 2 باتیں. جب یہ پریزیڈنشل آرڈر آ جاتا ہے تو پھر اس ایشو کو پارلیمنٹ کے سامنے جانا ہوتا ہے ودن 2 months کہ یہ جو ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے یا آپ جسے کہتے ہیں گورنر رول آپ نے لگایا ہے، اس کو جوائنٹ سیشن میں پارلیمنٹ میں جانا پڑتا ہے اور ودن 2 months یا تو اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں پارلیمنٹ. اگر اس کو اپروو کرتی ہے تو وہ اس کی فردر ایکسٹینشن ٹل 6 months ہو سکتی ہے، 2 مہینے کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. بٹ اٹ کین ناٹ گو بیونڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن 6 months. اور پریزیڈنٹ ایکٹ کرتے ہیں آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ. وہ آرٹیکل 48 ہے، وہ آرٹیکل 48 ہے کہ پریزیڈنٹ ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی. وفاق کی جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اسی طرح. بالکل بالکل. یعنی اس میں پارلیمنٹ بھی آ گئی، پریزیڈنٹ بھی آ گیا، پرائم منسٹر بھی آ گیا. ایک صورتحال اور بھی ہے اس میں کہ ایون پروونشل اسمبلی بھی تھرو ریزولوشن کہہ سکتی ہے پریزیڈنٹ کو کہ یہ جو صوبے کے معاملات ہیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل پا رہے. لیکن وہاں تو ان کی میجورٹی ہے. وہ تو ہے، لیکن آن ہز اون انفارمیشن اور آن دی ریکمنڈیشن آف اے گورنر آئین میں یہ بات، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک، دیٹ از آن دی ریکمنڈیشن آف گورنر. ٹھیک، گورنر آپ کا جی مسئلے کا حل ہوتا ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے 2 بنیادی باتیں ہیں.
پولیٹیکل پارٹیز وہ بھی آئین کے آرٹیکل 17 کے نیچے بنتی ہیں اور اسی میں ہے رائٹ آف ایسوسیشن. ہاں جی آرٹیکل 17 کے نیچے وہ بنتی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی بھی بنتی ہے, کوئی بندہ پولیٹیکل پارٹی بناتا بھی ہے, کوئی بندہ پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بھی بنتا ہے. ٹھیک, یہ آرٹیکل کا رائٹ ہے, فنڈامنٹل. اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی جماعت اگر پاکستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کرے گی تو پھر وفاقی حکومت ریفرنس اس کو بھیجے گی ٹو سپریم کورٹ کہ اس کو بین کر دیا جائے اور ود ان 15 days وہ ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی فیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار پاکستان کے عوام پر, اور یہ اختیار ان کے پاس رہنا چاہیے. کسی پارٹی کو وہ اس کی پذیرائی کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا کسی کو مسترد کرتے ہیں تو یہ بنیادی حق میں سمجھتا ہوں عوام کا, اور یہ حق انہی کے پاس رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کیا پیپلز پارٹی اس پر اختلاف رائے رکھے گی یا ابھی پیپلز پارٹی نے اس پہ سوچنا ہے کہ جی جو کیبنٹ پہ بات آئی اس کو لے کر آگے چلنا ہے کہ نہیں؟ لیکن ابھی تو انہوں نے مشاورت نہیں, پیپلز پارٹی کا ایک موقف تو ہے کہ ہم تو اس سے پہلے بھی یہ بات کرتے رہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی فیٹ کو عوام کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. دیکھیں جی پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی ہسٹری میں کئی آئیں اور کتنی جماعتیں واش آؤٹ ہو کے چلی وقت کے ساتھ اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ, ان کی لیڈرشپ کے کنڈکٹ کے بنیاد پہ, ان کی پرفارمنس کی بنیاد پہ. مثلاً آپ دیکھ لیں پاکستان میں کونسل مسلم لیگ بھی تھی, کمیونسٹ پارٹی بھی تھی, کمیونسٹ پارٹی بھی تھی, آزاد پاکستان پارٹی بھی تھی جی, ریپبلکن بھی تھی. بالکل. اچھا یہ آپ دیکھیں کہ جو جماعتیں یونینسٹ بھی تھی, لیکن میں عرض کر دوں اس پہ بھی میں آپ سے بات کر لیتا ہوں. جو جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ بنتی ہیں نا وہ الٹیمیٹلی ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں. یونینسٹ بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, پری پارٹیشن میں اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی, وہ چلے گی. ریپبلکن 50s میں بنی, وہ چلے گی. 60s میں کنونشن لیگ بنی, وہ بھی گئی. اس وقت سے ہٹ کے کونسل مسلم لیگ بنی, وہ بھی چلے گی. کونسل مسلم لیگ تو کنٹینیو تھی, وہ فاطمہ جناح کے دور سے چلی آ رہی تھی, لیکن وہ ایک فیکشن علیحدہ ہو گیا نا مین مسلم اور پاکستان مسلم لیگ سے. قیوم خان تھے, قیوم لیگ بھی گئی, قیوم لیگ. سو وہ پارٹیاں گئیں بائی پیسج آف ٹائم, بائی دیئر پرفارمنس, بائی دیئر کنڈکٹ, بائی دیئر انکمپیٹنسی آف دا لیڈرشپ. چلیے میں آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہوں, پنجاب میں آپ بھی ختم ہو. آپ کی پارٹی پنجاب میں بنی, لاہور میں بنی, گلبرگ میں بنی, لیکن پنجاب میں اب آپ کی تلاش کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. عظیم چودھری صاحب اس میں ایک گزارش ضرور ہے. اچھا, پنجاب میں آج بھی ہماری تنظیمیں موجود ہیں. ایک بات, پنجاب سے ہمارے کچھ ممبران نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں, پروونشل اسمبلی میں بھی ہیں, لیکن بائی ڈیزائن میں آپ سے عرض کرتا ہوں 1988 آنورڈ بائی ڈیزائن پیپلز پارٹی کو کوشش کی گئی کہ اس کو ریجنل پارٹی کی طرح دیکھا جائے, اور نہ صرف پیپلز پارٹی کو بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی بائی ڈیزائن ان کو ریجنز تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی, جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, پاکستان کی وفاقیت کے خلاف ہے. یہ بات جب تک اس ملک میں فیڈرل پارٹیز ایگزسٹ کریں گی تو پاکستان کی سوورنٹی کو بھی کوئی نقصان پہنچانے کی نہیں سوچ سکے گا, اور اس کی انٹیگریٹی بھی انٹیکٹ رہے گی. اب میں وہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں نا 1988 میں جب نعرہ لگا کہ نیشنل اسمبلی کی ہم کتنی سیٹیں جیت رہے ہیں, پروونشل کی 3 دن بعد الیکشن ہوئے, تو بائی ڈیزائن ہمیں گورنمنٹ نہیں بنانے دی. پھر ایک نعرہ لگا جاگ پنجابی جاگ. تو پروونشلزم کا نعرہ کس نے لگایا, کہاں سے لگانا شروع ہوا؟ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, جو مین اسٹریم لائن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہیں آپ وفاق کی جماعتیں کہیں, وفاق کی جماعتیں رہنا بہت ضروری ہے. ادروائز آپ کی فیڈریشن ویک ہو جائے گی. اگر آپ پارٹیز کو ریجنل شیپ دے دیں گے نا تو فیڈریشن آپ کی کمزور ہو جائے گی. اور اس کے ڈائنامکس باقی ملک کی سیاست سے تھوڑے مختلف ہیں. وہاں پہ ٹرائبل سسٹم بڑا
ڈیپ روٹیڈ تھا. اور ابھی بھی جو ٹرائبل لیڈرز ہیں ان کا انفلوئنس بالکل اپنی کانسٹیٹوئنٹس پہ ہے اور وہ پارلیمنٹ میں بھی آتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی جب وہ صدر پاکستان، ان کا ایک موقف تھا اور وہ خود بلوچ ہونے کی حیثیت سے بھی انہوں نے کوشش کی کہ پہاڑوں پہ جانے سے اور بندوق اٹھانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. تو آپ مین جو سسٹم ہے اس کا حصہ بنیں اور پھر حقوق آغاز بلوچستان کا بھی کیا. اور ابھی گورنمنٹ ہماری ہے، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان ایک پاکستان کا کوئی 45% ایریا ہے بلوچستان، اور اس کی پاپولیشن کم ہے، بڑا رچ ہے منرل ریسورسز میں. اور آپ یہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا گوادر اٹ سیلف چائنیز کو دینا اور پھر وہ اس کو آپریشنل کرنا. وہ نیچرلی گوادر ایک ایسا سی پورٹ ہے کہ جس کی آپ کو ڈریجنگ کی ضرورت نہیں پڑی، وہ نیچرل ہے. اور اس پہ بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں ان کو تکلیف بھی تھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا، آصف علی زرداری صاحب کا انیشیٹو تھا، اور گوادر ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی اکانومی بہتر ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ کہتے ہیں نا صوبوں کی محرومی کے بارے میں، اوبیسلی 18th امینڈمنٹ آئی ڈیولیوشن، لیکن اس کی بنیادی بات یہ تھی کہ جو آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن کا جو اوارڈ ہوتا تھا، وہ اوارڈ جو تھا پہلے اونلی آن دی بیسس آف پاپولیشن ہوتا تھا اور بڑی کم پاورٹی بھی تھی اس میں، نہیں تھا، شروع میں نہیں تھا. یہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے جب ہم نے لاسٹ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ دیا، اس کو پھر شامل کیا کہ فارمولے کو امینڈ کیا. فارمولہ کیا بنا کہ نیشنل فائنانس کمیشن میں شیئر پاپولیشن، ایریا اینڈ پاورٹی. لیکن اس میں ایک پہلے ایک چیز گفتگو ہوا کرتی تھی کہ جہاں سے ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ حصہ دیا جائے. اس طرح کی چیزیں اس میں موجود تھیں پہلے. نہیں، وہ پہلے دیکھ لیجیے جہاں پہ آپ کو ویل ہیڈ کی جو رائلٹی تھی وہ ملتی تھی، انہیں صوبوں کو ملتی تھی. انکم ٹیکس بہت سارا تھا جو کراچی سے آتا. اچھا، یہ تو دیکھا نہیں، وہ فنڈس جو فیڈرل لیول پہ ہوتے ہیں، وہ جو ریونیوز فیڈرل لیول پہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک، اس فارمولے کے ذریعے جو آپ نے دوبارہ ترتیب دی. بالکل ٹھیک ہے، میں اس پر بات نہیں کروں. بلوچستان میں آپ نے جو کچھ کیا سو کیا، جو ہوا سو ہوا. آج آپ کیا کر رہے ہیں بلوچستان میں؟ دیکھیے ابھی بھی وہاں پہ ایک پولیشن گورنمنٹ ہے جو آپ کی ہے، جو ہماری ہے. چیف منسٹر ہمارا ہے لیکن گورنر دوسری جماعت کا ہے، ایک بات. اور کیبنٹ میں بھی مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی میں خود کوئی 2 ماہ پہلے مجھے پارٹی لیڈرشپ نے بھیجا تھا بلوچستان، سرٹن ایشوز جو اپنی پارٹی کے لیول کی باتیں تھیں وہ وہاں پہ عوام کو مطمئن کرنا پڑے گا، ان کو ریلیف دینی پڑے گی. کیا طریقہ ہے اور کیا چیز ہے جس پہ مطمئن کرنا؟ پہلے جو وہ ایک تو جو نیچرل ریسورسز ہے، ایک بات. سیکنڈلی میں تو سمجھتا ہوں NFC میں آپ نے طے کر دیے کہ جس صوبے سے نکلے گا آدھا اس کا ہوگا. لیکن ایک ایشو جو پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے، جس کی طرف آپ آنا چاہتے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں، دیٹ از دی مسنگ پرسنس. میں وہاں نہیں آ رہا، میں کہیں اور جاؤں گا. اچھا، لیکن اس پہ ہمارا موقع بڑا وہ میں کسی وزیر سے پوچھوں گا. وہ ہمارا بڑا واضح ہے. میں کیوں، میری بھی چیف منسٹر سے بات بھی ہوئی تھی. انہوں نے بارہ کہا کہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے وہ بہت سارا ایشوز ان لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے، کوئی بیرون ملک. وہ مجھے اندازہ ہے اس کا، میں اس پہ آپ اس سے آگے چلیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو ریسورسز ہیں نا وہ پبلک تک پہنچنے چاہیے. جب تو نہیں اب تک کیا. لیکن جب ٹرائبل چیفس ہیں نا، ٹرائبل چیفس جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں کون بھیجتا ہے؟
عوام بھیجتے ہیں نا. اس پہ بحث ہو سکتی ہے. تو دیکھیں نا, ہم تو ان کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور پھر ایسے ٹرائبل چیف بھی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں اور بیرون ملک بیٹھے ہوں, ان کو تو ہم سپورٹ نہیں کرتے. لیکن جو پارلیمان میں آ کے بیٹھے ہیں, آبویسلی ان کے پاس منسٹریل سلاٹس بھی آتی ہیں, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی ملتے ہیں. لیکن وہاں پہ لوکل باڈی سسٹم آپ دیکھیں, اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی شاندار کامیابی حاصل کی لوکل باڈی سسٹم میں بھی. ویسے تو کراچی میں بھی کیا اور اس پہ بہت الزامات لگے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ دنیا میں کہاں الزامات نہیں لگتے, مجھے بتا دیں سوائے کیا ٹرمپ پہ نہیں لگا, ٹرمپ پہ نہیں لگا, ٹرمپ نے نہیں لگایا خود, وہ تو لگا دیا, نہیں 2020 میں ہے, 2020 میں ہے, ہار گیا تھا, نہیں اس نے لگایا نا, لگایا. اس نے پھر اس پہ چڑھائی بھی کی کیپٹل ہل پہ, بالکل ٹھیک. تو الزام تو لگے, لیکن جہاں جہاں یہ الیکٹرل سسٹم ہے, آپ دیکھیں الزام کی بات ہے نا, برطانیہ میں کیوں نہیں لگتا, اس کا ریزن ہے کہ دے ہیو گاٹ اے لانگ ہسٹری کے وتھ کنٹینیوٹی 1000 سال سے وہاں الیکشن ہوتے آ رہے ہیں, ڈسٹربنس کے بغیر, ڈسٹربنس کے بغیر ہوتے ہیں. آپ کے ملک میں کتنے انتخابات ہوئے ہیں 70 سالوں میں؟ 13 یا 14, وہ بھی 2002 کے بعد وتھ کنٹینیوٹی ہو رہے ہیں. کنٹینیوٹی ہے, اس سے پہلے تو نہیں تھی. نہیں. تو اس سے پہلے آپ اس کو ٹرم بھی پوری نہیں کرنے دیتے تھے. سو میرا موقف یہ ہے کہ سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ ہم بلیو کرتے ہیں. میں واپس بلوچستان جی, آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, اس کا فائدہ تو نہیں ہوا, ہم تو مشکل میں پھنس گئے. دیکھیں چوئی صاحب, ہماری انرجی کی ضروریات تھی بہت زیادہ, بہت زیادہ. ہم LNG پہ ڈپینڈ کرنے شروع ہو گئے, اور یہ جو پروجیکٹ تھا یہ اوریجنلی پروجیکٹ تھا کہ ایران, پاکستان, انڈیا, اور آپ کو رائلٹی بھی ملتی, آپ کو اپنے انرجی کی ضروریات بھی پوری ہوتی. اور ہم نے جو پریشر تھا امریکنز, اس کو کام نہیں کیا. وی ٹوک دی انیشیٹو ایز اے ساورن اسٹیٹ. آصف علی زرداری صاحب نے انیشیٹو لیا, اور پریزیڈنٹ MJ نژاد, پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس کا افتتاح بھی کیا. اور یہ میرے پرسنل نالج میں ہے کہ جب میں ایران میں گیا تو میری ملاقات ہوئی اس وقت کے پریزیڈنٹ MJ نژاد صاحب سے, کہ فارن منسٹر سے میرا ڈیلیگیشن بھی تھا میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان بارڈر تک ہم نے پائپ لائن بچھا دی ہے, باقی ہم تو یہ انیشیٹو بھی لے سکتے ہیں کہ اندر 40 to 50 کلومیٹر ہم پاکستان میں بچھا دیں. لیکن آپ نے درست کہا سینکشنز تھے, لیکن اس سینکشنز کا کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا. اب تک تو نہیں نکلا, کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ کافی سال ہو گیا. ابھی ایران نے وہ آربیٹریشن کونسل میں بھی نہیں گیا, وہ تو لحاظ کر رہا ہے. ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, پڑوسی ملک ہے, لیکن انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی ڈیل کرنا پاکستان کی پولیٹیکل قیادت, جس میں وہ ابلٹی ہو وہ ڈیل کرے, اور وہ ڈیل کر سکتی ہے. اگر ہم گورنمنٹ میں ہوتے, ہماری گورنمنٹ ہوتی, تو آصف علی زرداری صاحب نے جو انیشیٹو لیا تھا, ہوپ فلی وہ ایسا راستہ ضرور نکالتے کہ جس سے ہمیں اس سے استفادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس سے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ پریزیڈنسی میں ہے تو ہی بی ورکنگ آن اٹ. Are you sure? I'm sure about it.